جی مسٹر ایکس بھائی. جی مفتی صاحب، تو جو قرآن اور حدیث میں اور پورے ٹائمنگ پیریڈ میں جو الکوہل بین کو لے کے شان نزول ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. جی اس پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپتی ہے مجھے، اوکے کہ پروفٹ محمد صاحب نے پہلے جو 11 یا 13 سال جو بھی ہے مکہ میں ویتیت کیے، اس میں جو قرآن کی آیتیں وائن کو لے کے آئیں وہ پریز کیا گیا وائن کو. اسمہما اس کی اکبر من نفیما. سورہ آیت کا حوالہ دیتے رہیں. جی میں آپ کو تین بتا دے رہا ہوں جو مکہ میں آئی ہیں. پہلی ہے 83:25. اچھا رک جائیں ایک منٹ. اچھا جی، تو اس میں 83:25 ذرا ویٹ. اچھا تو اس آیت کا ترجمہ پڑھیے. کہ ابھی تو میں اسٹریم میں ہوں، موبائل سے تو میرے میں اوپن نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ بتا دیں. اچھا میرے پاس آیت تو آ گئی، لیکن اس کا نمبر جو ہے نا آئی ڈونٹ نو کیا. اچھا 83:25 چلو میں نکالتا ہوں، پھر اس جگہ جاتا ہوں. ویٹ. اچھا یہ عاطف ریان یا اکنالج اسلام ذرا سا قرآن.com جو ہے نا وہ شیئر کیجیے. 83:25 نکالیں. آتی بھائی کر لیں میں فون سے. جی 83:25. جی قرآن.com کھولے رکھیں، چونکہ بعض مرتبہ ضرورت پڑ جاتی ہے. خیر مجھے اتنے ایپ وہ مل بھی گئی ہے. تو 83:25 صورت نمبر میں 83 یا 83 صورت نمبر ہے؟ نہیں 83:25. 83 صورت نمبر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہے سورہ مطففین میں 25. اوکے ختامہم مسک، یہ والی آیت ہے کیا؟ یسقون من رحیق مختوم. اچھا ہاں جی، اس میں کیا ہے؟ انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی کہ جس پر مہر لگی ہوگی. جی تو یہ سب سے پہلی آیت ہے جو شراب یا وائن کو لے کے ٹھیک. آتی ہے. اس اس میں کے وائن کا بعد لفظ نہیں ہے، پہلے ہی بتا دوں اس میں وائن کا لفظ نہیں ہے. اب آگے اوکے ٹھیک جی ہے. اس کے بعد ہے قرآن 56:17-19. اچھا جی، سورت نمبر 56 اور یہ ہے 17-19. چلو جی 17-19 آگے یہاں پر یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکاس من معین. جی ایسی شراب کے پیالے، جگ اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے. لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. جی تو یہ اس دونوں میں مکی آیت ہیں. بھی وائن کا ذکر نہیں ہے. جی تیسری جو آیت ہے وہ بھی مکی آیت ہے. اس کے بعد جی مکہ میں ایسی کوئی آیت نہیں اتری. وہ ہے 16 سورہ نحل 67. سورہ نحل میں یہ ہے، ایک منٹ رک جائیے، پہنچ جاتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ. 67 جی ہاں. ومن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. اور کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی. جی تو یہ مکہ میں آیتیں اتری. اب آپ اس کو شراب وائن جو بھی کہہ لیں. اس کے بعد مدینہ میں فرسٹ ہجری تک کوئی چینج نہیں آتا ہے. فرسٹ ہجری میں بھی 47:15 جو سورہ محمد ہے 47:15 میں آپ کھول لیں تو اس میں بھی ایسا ہی کچھ ہے. 47 سورہ نمبر 15 سورہ نمبر 15. اچھا تو نہیں 47:15. اوکے تو 47:15 سورہ محمد ہے. اور یہاں پر آگئے ہم فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین. متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی. جی تو یہ 4 آیتیں ہیں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ شراب ہو جو بھی ہو، پے پدارتھ ہو،
اس کا پریس کیا گیا ہے، اور جنت کو لے کے ایک آپ کہہ لیں اسلام کی طرف بلانے کے لیے یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. لیکن سیکنڈ ہجری سے جب وار چالو ہوتے ہیں اور جب وار چالو ہوں گے، لوٹ کا مال آئے گا تو لوگ شراب میں زیادہ انڈلج ہوں گے، اور اس کی وجہ سے منافقین بھی اسلام قبول کر رہے تھے، یہ ظاہر سی بات ہے. تو سیکنڈ ہجری میں جو سورہ بقرہ کی 219 آتی ہے، جس میں پہلی بار پروفیٹ محمد صاحب نے شراب کے بارے میں کہا کہ اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، اس کا شان نزول جو میں نے پڑھا ہے وہ بخاری 3091 میں ہے کہ جنگ بدر کے بعد حضرت علی کو 2 اونٹ گفٹ کیے گئے پروفیٹ محمد صاحب کے دوارا. تو وہ دونوں کو حضرت حمزہ بہت زیادہ شراب کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے اونٹوں کو اس طرح سے بوٹی بوٹی کر دیا کہ حضرت علی رو پڑے. حالانکہ کچھ مفتی طارق مسعود بھی اس کا غلط بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے ذبح کیا تھا کچھ کہنے پہ، لیکن ذبح نہیں کیا تھا، ذبح گردن سے کیا جاتا ہے، بہت بری طریقے سے کاٹا. ڈزنٹ میٹر. آپ مجھے جو ہے نا یہ آپ کا جو آبجیکشن ہے وہ رکھ دیجئے، یہ سارے ریفرنسز تو آ گئے، اب آبجیکشن جی. تو اب جب یہ پہلی بار یہ انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد پروفیٹ محمد صاحب نے شراب کو لے کے جب قرآن میں آبجیکشن آیا کہ اس میں خرابی ہے، اور جب پروفیٹ محمد صاحب وہاں پہ پہنچے، انہوں نے یہ حالت دیکھی کہ حضرت حمزہ بالکل نشے کی حالت میں ہیں اور یہ سب ہے، تو ان کی ہمت بھی نہیں ہوئی، جبکہ برے شبد کہے وہ میں یہاں نہیں کہہ سکتا حضرت حمزہ نے، تو اس کے باوجود وہاں پروفیٹ محمد صاحب کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ حضرت حمزہ کے اوپر کوئی سزا نافذ کر سکیں، کچھ کر سکیں، جبکہ اتنا پریس کیا جا رہا ہے قرآن میں اور حدیثوں میں، پروفیٹ محمد صاحب کو دنیا کا بیسٹ انسان بتایا جا رہا ہے. تو پہلا تو میرا یہاں پہ ہے. اب دوسرا جب ہم اس کے ہولڈ آن قرآن حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ انسان بتایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کہاں ہے؟ اگر آپ کو کوئی غلطی دکھ رہی ہے اس واقعے میں. نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، جیسے آپ کو کوئی لوگ مارنے آئے تو زیادہ تر آپ نے ان کو معاف کیا، لیکن جب آپ پہ کسی نے تہمت لگائی، غلط انسان بتایا، کچھ کہا، تو آپ نے ان پہ سزا نافذ کی. تو یہاں پہ حضرت حمزہ پہ کوئی سزا نافذ نہیں کی، اور کچھ بولے بنا ہی وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ غلطی بتا رہے ہیں یا یہ ان کی اچھائی ہے؟ کہ ابھی مجھے لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ابتدائی اسلام کا واقعہ، یعنی ابتدائی اسلام کا مدینے میں جب شریعت نازل ہونی شروع، لا بننا شروع ہوا، لاس تو مدینے میں زیادہ آئے ہیں نا، اور ابھی شراب کے تعلق سے کوئی حکم نہیں آیا کہ شراب پینی چاہیے کہ نہیں، حرام ہے کہ حلال ہے، مطلب ایک چیز چلتی چلی آ رہی ہے، لوگ پی رہے ہیں. تو شراب کے نشے میں اگر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کوئی چیز سرزد ہوئی ہے تو وہ تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے. تو اگر ایک آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اور اس نے کوئی بات کہہ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پر سزا جاری کریں گے تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، جبکہ شراب کو جو ہے ابھی لیگل کیا نہیں ہے. اوکے مفتی صاحب، آج کی ڈیٹ میں ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے بھارت پاکستان میں؟ ڈزنٹ میٹر. بات یہ ہے کہ اس کو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا جاری کرنی چاہیے تھی؟ کس بات کی سزا جاری کرتے؟ کہنے کی کہ آپ حضرت حمزہ کی زبان سے جو نکلا، یا اونٹ ذبح کرنے کی؟ دو میں سے ایک کا تعین کریں پہلے. اب آپ اونٹ پر آ گئے. نہیں، دونوں غلط ہے میری نظر میں. نہیں، اچھا چلیں، اب پہلی بات جو ہے کہ بغیر وہ ہوش و حواس میں نہیں تھے اور اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ہے ایز اے لیڈر، ایز اے میسنجر، کہ وہ معاف بھی کر دیں، اور انہوں نے معاف کیا. اور اگر وہ ریونج لے لیتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ ہوش و حواس میں نہیں ہے اور ابھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، اس لہٰذا اگر آپ کو یہ غلط لگتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. اب آ جائیں اونٹ کے اوپر. حضرت حمزہ نے، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اتنی ساری آیتوں کے ریفرنسز دیے کیوں ہیں، مطلب اگر سوال اونٹ کے والے مسئلے پر کرنا تھا. نہیں میں ابھی اور بھی ہے مفتی صاحب آگے پورا اور ہے نا. جو اصل آپ کا کوشچن ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اصل کوشچن حدیث بخاری کی اونٹ والی، کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں مفتی طارق مسعود نے غلط ترجمہ کیا، یا یہ کہ وہ آیتیں ہیں ان کا سیکوینس ہے. مجھے اس پر بات کرتے، وہ جو اصل پوائنٹ ہے نا اس پر پورا کانٹیکسٹ ہے. یہ پورا کانٹیکسٹ نہیں ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب اونٹ کا جو مسئلہ ہوا، یہ اس کا تعلق شراب سے نہیں ہے. ہاں، شراب پی کر شراب کے نشے میں حضرت حمزہ نے کوئی بات کر دی، اس کا تعلق شراب سے نہیں ہے. کہ یہ جو پورا کانٹیکسٹ ہے کہ مکہ میں آیتیں نازل ہو رہی تھی، پھر مدینے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک ایونٹ ہے، آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے. اوکے، تو جو اونٹوں کی بھرپائی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ حضرت علی شادی کے لیے وہ تیاری کرنے والے تھے. تو کیا شادی نہیں ہوئی؟ نہیں، شادی تو ہوئی، مطلب ان کا بھرپائی کون کرے گا نقصان جو ہوا ہے؟ ابھی یہ تو پرسنل معاملہ ہے نا، فیملی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں گے، خود دیکھیں گے.
حضرت ایک طرف چچا ہے ایک طرف کزن ہے. Exactly. یہ تو فیملی کا ذاتی مسئلہ ہو گیا نا, یہ امت کا مسئلہ نہیں ہے. اور بیٹی کس کی؟ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو بغیر اس کے یعنی ولیمے کا انتظام ہوئے اور بغیر مہر کا انتظام ہوئے نکاح کر دیں, یا اپنی طور سے بیگانی مدد کر شادی دیں. میں عبداللہ دیوانہ. ہوئی نا. تو یہ اب جو روایت ہے وہ بخاری کی, اس میں اس واقعے کا ذکر تو کیا جائے گا, لیکن یہ ضروری نہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر اس کے بعد کیا ہوا. بھائی یہ فلم کوئی ہے کہ آپ کو ہیپی اینڈنگ ہی دیکھنی ہے. نہیں, میرا معاملہ صرف جسٹس سے تھا کہ کسی کا نقصان ہوا ہے, بھلے ہی وہ آپ کا رشتے دار کیوں نہ ہو. اگر آپ محمد صاحب کا کوئی رشتے دار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس پہ کسی سزا کا نافذ نقصان نہیں ہوا, ہوگی. مان لیجئے نقصان ہوا, اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی کا نقصان ہوا, ٹھیک ہے, حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے حضرت حمزہ سے قصاص چاہیے, قصاص مانا کہ نہیں بھرپائی چاہیے, آپ فائن لگائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لگاتے, تب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو انجسٹس ہو گئی. آپ یہ ثابت کریں کہ حضرت علی نے بھرپائی کا مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. تو وہ وہاں پہ لے کے کیوں گئے تھے حضرت محمد صاحب کو اور زید صاحب کو؟ اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے, چونکہ ان کی فیملی کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ تو وہاں پہ بھی کیا جا سکتا تھا, لے کے جانے کا کیا کہاں مطلب پر, تھا؟ کہاں پر؟ پروفیٹ محمد صاحب کے گھر میں. obviously بات ہے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیں حضرت حمزہ نے کیا کیا ہے, وہاں لے کر گئے وہ ان کو, یہ دکھانے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نقصان کی بھرپائی دیں. بھائی اگر آپ خود ہی مان رہے ہو کہ وہ جو 2 اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے نکاح کے لیے ان کو رکھا ہوا تھا کہ ولیمہ کریں گے, تو اگر اس کی وجہ سے ولیمہ رک گیا ہوتا یا شادی رک گئی ہوتی, تب تو آپ یہ کہتے کہ بھئی نقصان کا بھرپائی ہونی چاہیے تھی. کوئی کام رکا ہی نہیں, اور معاملہ انٹرنل ہے فیملی کا. اور حضرت علی کی طرف سے کسی بھی حدیث میں آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کے خلاف کورٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ کر یہ کہا کہ نہیں مجھے نقصان کی بھرپائی چاہیے. دیکھیں اس کو ایسے سمجھ لیں, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا, کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی کوئی چیز خراب کر دیتا ہے, تو وہ چھوٹا بھائی جاتا ہے مایا باپ کے پاس, دیکھو یار اس نے کیا کیا, لیکن وہ کمپنسیشن نہیں مانگتا ہے کہ یار اب اس سے یہ دے دو, تو کیونکہ پتا ہوتا ہے گھریلو معاملہ ہے, ہو جائے گا, نپٹ جائے گا, سمپل. یہ تو گھریلو مسئلہ تھا. جی جی میں بات سے سہمت ہوں. جی اب آپ بتائیں, اب یہ جو آپ نے اتنی ساری آیتیں مجھ سے کھلوائی ہیں اس کا اس سے کیا میں اس پہ آ رہا ہوں. جی میں آ رہا ہوں. 2 ایونٹ اور بچے ہیں جن پہ قرآن کی دونوں آیتیں آئی ہیں سراف پروہیبیشن کو لے کے, وہ ہو جائیں تو اس سے آ جائے گا کانٹیکسٹ. سیکنڈ ایونٹ وہی حضرت علی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ لمبا بہت وقت لگ جاتا ہے, بہت سارے کالرز ہیں, سب کو بتایا کہ اس کے بعد آیت آئی کہ بھئی نماز پڑھتے وقت جو ہے شراب کے قریب نہ جاؤ, اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ بھئی شراب جو ہے وہ غلط ہے. اب مجھے پورا آبجیکشن پر آ جائیں, آیتیں پتائیں, اب بتائیں. جی شراب غلط ہے. تو آپ نے ایک بار جب میں نے انکنسسٹینسی پہ پوچھا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کے پاس شراب پینے کا وقت ہی نہیں ملا. مطلب اب جب پریئر کے دوران شراب نہیں پی سکتے تو اس کے بعد مسلمانوں کے پاس سمے ہی نہیں بچا کہ اب شراب کب پئیں, کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے. لیکن میرے اکارڈنگ ایسا نہیں ہے, کیونکہ جو اگلا ایونٹ ہے 590 اور 91 کے لیے, وہ ہے کہ ایک بکے رکھا گیا تھا, مطلب ایک ڈنر پارٹی رکھی گئی تھی انصار اور مہاجرین کے بیچ, اور وہاں پہ لڑائی ہو گئی تھی, تب جا کے 590 اور 91 آئی تھی, جس میں یہ صاف کلیئر ہے کہ شراب سے بالکل آپ دور رہیں. اس لیے دور رہیں کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ لڑائی ہو جائے, اور نماز سے روک دیں. لنک کیا ہے میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اتنی دیر سے. وہ جو 4 لنک یہ ہے کہ یہ مجھے جو پورا کانٹیکسٹ لگ رہا ہے, جتنا میں نے 7 آیتیں آپ کو بتائیں, اس سے کیا لگ رہا ہے مفتی صاحب کہ یہ جو انسان ہے نا وہ سیکھتا ہے انسیڈنٹ سے, کسی گھٹناؤں سے انسان سیکھتا ہے. تو مکہ اور 1 ہجری میں جو 4 آیتیں آئیں شراب کو لے کے, وہ کچھ بھی ہو, وہاں پہ جو پریس کیا جا رہا تھا پیے پدارتھ ہو, جو بھی ہو, شراب ہو, وہاں پہ تو ہو رہا تھا, لیکن یہاں پہ جب ایسے انسیڈنٹ ہونے لگے. ہولڈ آن, یہی تو غلط ہے نا. میں اتنی دیر سے میں یہی لفظ سننا چاہ رہا تھا آپ سے. جو 4 آیتیں آپ نے حوالہ دیا مکے میں وہ نازل ہوئی ہیں, ان کا تعلق اس دنیا سے ہے جنت سے؟ جنت سے ہے. جنت سے ہے. جو 3 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے کہ جنت سے؟ دنیا سے. دنیا سے. تو کانٹرڈکشن کدھر ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی پریز کیا جا رہا تھا شراب کو. پریز نہیں کیا جا رہا تھا, بلکہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ اگر تم اپنی زندگی کو ماڈل بنا لو گے, اس دنیاوی زندگی کو, تو جو آخرت میں جو تمہیں انعام ملے گا وہ یہ ہے. اور اس شراب کی جو اثرات ہیں وہ بھی سورہ واقعہ میں, جو آیت آپ نے مجھ سے کھلوائی ہے سورہ واقعہ میں, لا یصدعون عنها ولا ينزفون, اسی میں ہے کہ وہ بکواس اس سے زبان سے نہیں نکلے گی, ہذیان نہیں بکیں گے, سر میں درد نہیں ہوگا. آپ شراب پیتے ہیں, ہمیں تو الحمدللہ آج تک کوئی تجربہ ہے نہیں,
شراب پینے کا الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن اگر آپ کو یا کسی اور کو ہے جو دیکھنے والے ہو سکتا ہے کسی کو, تو جو ہم نے پڑھا ہے یا بعض مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک شرابی ہے, اس سے صحیح چلا بھی نہیں جا رہا ہے, وہ الٹے سیدھے چیزیں بکواس کر رہا ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے صبح میں اٹھتے ہیں تو اگر کسی شراب کے پینے سے, اور شراب کے معنی کیا ہے, شراب کے معنی ڈرنک کے ہیں, تو اگر کسی ڈرنک کے پینے سے یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی تو وہ ڈرنک اچھا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس ڈرنک میں کیا خرابی ہے؟ شراب کو آپ نے اردو والی شراب سمجھ لی کہ اچھا یہ وہ والی شراب جو ٹھیے پہ ملتی ہے, جو اڈے پہ ملتی ہے. نہیں, شراب کے معنی عربی میں ڈرنک کے آتے ہیں. وہ کوک بھی ہو سکتا ہے, آپ جوس کو بھی شراب کہہ سکتے ہیں, آپ پانی کو بھی شراب کہہ سکتے ہیں, آپ روح افزا کو بھی شراب کہہ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈرنک پہ آتی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ایک اچھے ڈرنک کا, پاکیزہ نفیس ڈرنک کا قرآن میں وعدہ کر رہا ہے جنت کے لیے, تو پرابلم کیا ہے؟ نہیں, جو سورہ نحل کی 67 ہے اس میں تو اس دنیاوی شراب کی ہی بات ہوئی ہے نا, آپ نے خدا بھی پڑھا ہے کہ آپ انگور اور کھجور سے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی میں آیت کے اندر, مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے, and that's good. اسی آیت میں سورہ نحل کی آیت دوبارہ نکالتا ہوں میں, وہیں سے آپ کو جواب دوں گا اسی جگہ سے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ نحل کی, وہ ذرا آیت نمبر بتائیں, 15 تھی, کیا تھی؟ 67. اچھا جی, اب آپ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کھجور کے, اللہ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اس دنیا میں اس کی جو کیا کیا قدرت ہیں, اس نے قدرت کے تحت کھجور اور انگوروں کا ذکر کیا, اور کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں, یعنی سیرپ. اچھا, اب اس سیرپ کا تم کرتے کیا ہو؟ تم تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا, کہ جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ شراب پاکیزہ رزق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی, شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو, تو شراب پاکیزہ رزق نہیں ہے. لیکن چونکہ اس وقت تک کہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اس لیے شراب کا ذکر کر دیا کہ یہ شراب کہاں سے آ رہی ہے؟ انگوروں سے آ رہی ہے, کھجور سے آ رہی ہے. انگور اور کھجور کس کی قدرت کا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. پرابلم کیا ہے؟ اچھا, اس میں لاسٹ سوال میرا یہ ہے کہ شروع میں تو یہ آیتیں آئیں, لیکن سیکنڈ ہجری کے بعد یہ آیتیں بالکل غائب ہیں. اس لیے کہ آیت منسوخ نہیں ہے. واٹ یو مین غائب ہے؟ سارے صحابہ کو یاد ہے, آپ کو پتہ ہے. پھر جنت والی بھی ایک بھی آیت نہیں ہے, جنت میں پریس کرنے والی بھی. بھائی اس لیے کہ وہ ساری آیتیں نازل ہو چکی ہیں, وہ آیت قرآن سے ہٹی نہیں ہے, قرآن تو موجود ہے نا. یہ یعنی آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ کسی آیت کے ایفیکٹو ہونے کے لیے اس کا نازل ہونا ہی ضروری ہے؟ اگر وہ پہلے سے موجود ہو تو اب وہ ایفیکٹو نہیں رہی. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, آپ سمجھ نہیں پا رہے. جو بھی پے پدارتھ جنت میں ملنا ہے اور اس سمے جو اسلام کی طرف بلانے کے لیے اس کا بتایا جا رہا تھا, وہ کیول اور کیول فرسٹ ہجری تک ہی کیوں آئی؟ اس کے بعد اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. اس لیے کہ اسلام کے دو پیریڈ ہیں. پہلا پیریڈ ہے پیورلی دعوت کا. جب پیورلی دعوت کا پیریڈ ہے, اس میں ابھی لاز نہیں اترے ہیں, قوانین نہیں ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ بھائی اسلام قبول کر لو, یہ ہے وہ ہے. تو آبویسلی بات ہے کہ اس تعلق سے جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ساری مکی پیریڈ میں نازل ہو گئی. اب مدنی پیریڈ میں جب ایک گورنمنٹ قائم ہو گئی ہے تو اب ڈوز اینڈ ڈونٹس کا جو ہے وہ دور آیا ہے. یہاں پر قانون بننا ہے, یہاں پر یہ ہے کہ کیا چیز کر سکتے ہیں, کیا چیز نہیں کر سکتے. یہ پیریڈ الگ ہے, تو اس پیریڈ کے مطابق آیتیں نازل ہوگی. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر بھی تو جنت اور جہنم کے تعلق سے آیتیں نازل ہونی چاہیے تھی. ان آیتوں کے اندر بھی جو ڈوز اور ڈونٹس کے تعلق سے آیتیں, اس میں بھی جنت اور جہنم کا ذکر ہے, لیکن یہ ایسی نہیں ہے جیسا کہ مکے میں اتری, اور جو مکے والی آیتیں وہ منسوخ نہیں ہوئی, ہر صحابی کو یاد ہے. تو پرابلم اس میں کوئی ہے ہی نہیں, اس کو دوبارہ نازل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. موقع اور مناسبت سے جو آیت نازل ہوتی ہے اسی کو تو فصیح و بلیغ کہتے ہیں. یعنی قرآن کا جو اعجاز ہے, اس کا جو میراکلس نیچر ہے, وہ یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ موقع وہ ہے مدینے کا کہ جہاں پر لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. تو حلال اور حرام کی آیتیں نازل ہوئی ہیں یہاں پر, اور پرانی آیتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں جنت اور جہنم کی وجہ سے. اسی وجہ سے آپ بھی پڑھ رہے ہیں, میں بھی پڑھ رہا ہوں. اب اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایشو کدھر ہے. اچھا, جیسے آپ نے جو وہ والا واقعہ ہے 443 والا, تو اس میں آپ نے ایک بار کہا تھا مجھ سے, جب میں نے انکنسسٹنسی کو لے کے بات کیا تھا قرآن کی اسی شراب کے والے سے, کہ جب یہ آ گیا کہ پیریڈ کے دوران آپ شراب پی کے نہیں آ سکتے, تو آپ نے کہا کہ اس کے بعد موقع ہی نہیں ملا مسلمانوں کو شراب پینے کا. آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہر جگہ ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا زنا کی حرمت نازل ہونے کے بعد ایک دو واقعات زنا کے نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور سزا بھی نافذ ہوئی؟ حدیثوں میں موجود ہے. تو آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس کو بنیاد بنا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے صحابہ کی شراب پی رہے, اس کی وجہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں.
میں نے جو بات کہی تھی میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں. اس کی وجہ میں نے یہ, چونکہ جب اگلی آیت نازل ہوئی جہاں شراب کو ایبسولوٹلی حرام قرار دیا گیا, تو لوگ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے, صحیح مسلم میں باقاعدہ اس کا پورا تذکرہ موجود ہے, اس انتظار میں تھے کہ آج کل میں بہت جلدی اللہ تعالیٰ شراب کے تعلق سے فائنل حکم نازل کرنے والا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی وہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے, ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ شراب کا کرنا کیا ہے, لوگوں نے جو ان کے مٹکے میں شراب بھری ہوئی تھی ان کو بہانا شروع کر دیا, حالانکہ قرآن کریم میں اس کا کوئی حکم نہیں تھا. وہ پہلے سے انتظار میں تھے کہ یہ آئے گا تو فوراً ہم ضائع کر دیں گے اس کو. نہیں, جو 443 میں آئی اس کے بعد یہ بیک فائر کر گئی آیت. میں یہ کہہ رہا ہوں کیسے کر گئی, کیونکہ پھر لوگ جو انٹاکسیکیٹ رہتے تھے وہ اس ایکسکیوز میں رہنے لگے کہ اب تو ہم پرے کرنے جا ہی نہیں سکتے. کیا مطلب؟ پرے کرنا فرض ہے نا, نماز فرض ہے, شراب پینا فرض نہیں ہے بھائی. نہیں, وہی چیز میں بتا رہا ہوں, اور اس کا خود 591 میں اس کا پروف ہے کہ جب یہ 443 آپ نے جو بات کہی وہ بالکل میں وہی کہہ رہا ہوں, پڑھ سکتے ہم تو نشے میں کیا کریں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں وہی بات کہ جب 443 آئی کہ آپ شراب پینے کے دوران نماز کے پاس نہیں آ سکتے. ہاں, اور ایک آدمی سوچ رہا ہے یار میں نے تو شراب پی رکھی ہے تو میں کیا کروں نماز پڑھ کے. ہاں, تو میں جا نہیں سکتا. یہ بیک فائر ہو گئی جی. او بھائی, اگر یہ ہوتا کہ دیکھو شراب پینا تو ہے فرض, تو لہٰذا تم شراب پیو لیکن اس وقت جو ہے تم نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز پڑھنا آپشنل ہے, تب تو آپ یہ کہتے بیک فائر کر گئی. نماز پڑھنا فرض ہے, شراب پینا فرض نہیں ہے, وہ اس وقت صرف مباح تھا, یعنی ایک چیز الاؤڈ ہے, ابھی تک کہ حرام نہیں ہوئی. تو فرض کو جو ڈیوٹی ہے وہ تو انجام دینی ہے نا. یہ ایسا ہی ہے, مثال کے طور پر آپ کے ایک عام کپڑے ہیں, آپ گھر میں پہنتے ہیں رات کو سوتے وقت, اور آپ کے جو کمپنی مینیجر ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ڈیوٹی پر آنا ہے نا تو یونیفارم پہن کر آنا ہے. عام کپڑے بھی آدمی پہن سکتا ہے سوسائٹی کے اندر, لیکن اب یونیفارم پہن کر آنا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یار میں تو اب جاب پہ جا ہی نہیں سکتا, کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو جو سونے والے کپڑے ہیں نا وہ پہننا ضروری ہے. بھائی وہ پہننا کیوں ضروری ہے؟ آپ سے کہا جائے گا کہ ان کپڑوں کو اتارو, یونیفارم پہنو اور جاب پر جاؤ, وہ آپ کی ڈیوٹی ہے. تو نماز پڑھنا ڈیوٹی ہے, وہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر شراب آ رہی ہے تو شراب نہیں پینی ہے. جی, پھر 591 میں کیوں ایسا آیا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے آپ شراب سے رک جائیں. شراب پینے کی وجہ سے شراب سے رک جائیں مطلب جب شراب بین آئی لاسٹ 590 اور 91 ہے, آپ 91 کھول لیں, 591. چلو وہ کھولتے ہیں, سورہ نمبر 5, اور اب یہ لاسٹ آپ کی گفتگو پھر ملیں گے. 91 چونکہ کافی دیر ہو گئی ہے. اچھا جی, اس میں یہ کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے. جی, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہی وہ بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر ایسا نہیں ہوتا کہ شراب پینے کی وجہ سے لوگ نماز سے نہیں روک رہے ہوتے تو یہ اللہ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. شراب پینے کی وجہ سے لوگ نماز سے نہیں رک رہے ہوتے. ہاں, تو آبویسلی بات ہے کہ میں نے بتایا کہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شراب کا جو اثر ہے وہ تو سب کو پتا ہے نا کہ شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں ایک آدمی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے, تو وہ اللہ کے رسول کا کوئی ذکر نہیں کرے گا. وہ تو اب مغلوب الحواس ہو گیا. وہ حواس یعنی اپنے میں نہیں ہے وہ. اب وہ اس کی وجہ سے لوگوں سے لڑائی بھی کرے گا, لوگوں سے غلط طریقے سے پیش بھی آئے گا. یہ تو شراب کا اثر سب کو پتا ہے نا. جو شراب نہیں پیتا ان کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے میں شراب نہیں پیتا الحمدللہ, مجھے پتا ہے کہ شراب کا نتیجہ یہ ہے چونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ شراب کو اس لیے حرام قرار دیا, حالانکہ شیطان کی مرضی کے خلاف ہے, کہ چونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم جھگڑوں میں پڑے رہو, تو یہ جو شراب کا جو لازمی نتیجہ ہے اس کا اظہار ہے, اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر. مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بیک فائر والا جو میں بتا رہا تھا اسی کا ریلیٹڈ ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, شکریہ, اچھا لگا. چلیں, اوکے, اچھا. تھینک یو.